بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج آپ کو بتانے والا ہوں فرشتوں کے بارے میں۔ فرشتے کس چیز کا نام ہے، کون سی جماعت کا نام ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے، اور وہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے، وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے عزیزوں، بنے رہیے، ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کو معلوم ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا اور کس کام کے لیے پیدا فرمایا، پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فرشتے کیا چیز ہیں۔ تو دیکھیے میرے عزیزوں، فرشتے انسان کی طرح ایک مخلوق ہیں، لیکن وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان کی طرح ایک مخلوق ہے وہ، لیکن وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان کو مٹی سے بنایا، اور فرشتوں کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ نہ وہ مرد ہیں، نہ عورت ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ جتنا کام اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے اسی میں لگے رہتے ہیں۔ جتنا بھی کام اللہ نے ان کو دیا اسی میں لگے رہتے ہیں، ہے نا۔ اور کچھ فرشتے، اب ان کے کام سنیے، کام کون کون سے ہیں، کون سا کام کون سا فرشتہ کر رہا ہے، کون سا کام کرنے پر کون سا فرشتہ مقرر ہے۔ سنیے، کچھ فرشتے بندوں کا اچھا برا عمل لکھنے پر مقرر ہے۔ کچھ فرشتے بندوں کے اچھے برے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یعنی دونوں کاندھوں پر جو فرشتے بیٹھے ہیں، ایک کا نام کرامن ہے، ایک کا نام کاتبین ہے۔ کرامن کاتبین، تو ان دونوں فرشتوں کا نام کرامن کاتبین ہے۔ تو بندے جب اچھائی کرتے ہیں تو یہ لکھ لیتے ہیں، برائی کرتے ہیں تو بھی لکھ لیتے ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے، جب بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو برائی اس وقت تک نہیں لکھی جاتی جب تک کہ وہ برائی کر نہیں لیتا ہے۔ لیکن اچھائی کرنے کا جب سے وہ ارادہ کرتا ہے، اسی وقت سے اچھائی لکھنے والا فرشتہ اس کی اچھائیاں لکھنا، نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا کریم ہے میرا پروردگار۔ تو کچھ فرشتے بندوں کے اچھے برے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اور کچھ فرشتے قبر میں مردوں سے سوال کرنے پر مقرر ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ جو قبر میں سوال کرتے ہیں ان کا نام منکر نکیر ہے۔ اور کچھ فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مسلمانوں کو درود و سلام پہنچانے پر مقرر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے حضرت جبرائیل ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں۔ ان کا نام حضرت جبریل ہے نا۔ وہ جو ہیں سردار ملائکہ ہیں، فرشتوں کے وہ سردار ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ اور دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ اور چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ جو شخص یہ کہے کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، یا فرشتہ نیکی کی قوت کا نام ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، اب میں آپ کو بتا دوں، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بچہ اگر ان کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے ایسے کھڑا ہے جیسے فرشتہ آ گیا ہو، فرشتہ کھڑا ہے، تو اسے کافر ہو جائے گا۔ انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ عورتیں بول دیتی میرا تو معصوم بچہ ہے، بالکل فرشتے کی طرح ہے، تو یہ فرشتے کی تشبیہ نہیں دینا چاہیے انسان سے۔ انسان کو فرشتے سے تشبیہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور فرشتہ نور سے بنایا گیا۔ اور انسان وہ ہے کہ جس سے خطا کا امکان ہے۔ صرف 2 ذاتیں ایسی ہیں، 2 ذاتیں ایسی ہیں، انبیاء اور رسول کی جماعت، انبیاء اور رسول کی جماعت اور فرشتوں کی جماعت، کہ جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہ کا صدور ہی ناممکن ہے، محال ہے۔ گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کا ہونا محال ہے، کسی بھی حالت میں گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی انسان یہ مان لے کہ کسی نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، کسی رسول سے گناہ ہو سکتا ہے، کسی فرشتے سے گناہ ہو سکتا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، ان کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں،
تو ان سے گناہ کا امکان ہے، مگر اللہ کے ولیوں سے گناہ نہیں ہوتا ہے، مگر اگر ہو جائے تو یہ محال بھی نہیں ہے۔ تو صرف دو ذاتیں ایسی ہیں کہ جن سے گناہ نہیں ہوتا، ایک انبیاء اور رسول کی جماعت، اور دوسری فرشتوں کی جماعت۔ یہ گناہوں سے یہ بالکل معصوم ہے۔ تو بچے کو معصوم کہنا یہ غلط ہے، یہ کبھی مت کہنا، بچہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں۔ دیکھیے خدا تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں، آج میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں، اور 4 کتابیں، خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی بڑی 4 کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں، یعنی 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئیں۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں۔ ان میں 4 کتابیں مشہور ہیں۔ اول توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تیسری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی قرآن مجید جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں ہیں، اور اس میں 4 کتابیں مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صحیفے ہیں، لیکن جو کتابوں میں ملتا ہے وہ 100 صحیفوں کے بارے میں ملتا ہے، یعنی 104 کتابیں نازل ہوئیں۔ تو بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 کتابیں نازل ہوئیں۔ اب دیکھیے اور تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے پورا قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ملتا ہے کہ قرآن مجید اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر حرف پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو ہاں، قرآن مجید کی ہر آیت، ہر حرف، ہر لفظ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک حرف کا بھی انکار کیا تو کافر ہو جائے گا میرے عزیزو۔ ہاں، قرآن مجید کی ہر صورت پر اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک آیت کا بھی انکار کیا تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن جیسا نازل ہوا تھا، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں، بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں ہے بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی ہے اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا، اس میں ذرہ برابر فرق پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کعبہ نے لی ہے، خود رب کائنات نے لی ہے، پروردگار عالم نے لی ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات لیتا ہے، پروردگار عالم لیتا ہے، تو اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور اس بات پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔